السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بتشپنا میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف رب ذوالجلال کے لیے، اور درود و سلام پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ماہ نور ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غمسار تمام امام الانبیاء یعنی نبیوں کے امام سید آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ہوا ہے۔ خوشی کا مہینہ ہے، خوشی منانے کا۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کو آپ اس خوشی میں جلوس بھی نکالیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی بیان کریں گے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بس التجا یہ ہے کہ جب جلوس میں آپ شامل ہوں تو ایسا لگے جیسے یہ نبی کے غلام جا رہے ہیں۔ جب غلام چلتا ہے تو کیسا چلتا ہے؟ غلاموں کا چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ غلام نہ اکڑ کر چلتے ہیں، نہ پیروں کو زمین میں پٹخ کر چلتے ہیں، نہ دوڑ کر چلتے ہیں، بالکل آہستہ آہستہ سر جھکا کر اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں غلام۔ جب ہم جلوس میں جائیں تو اپنے نبی کا غلام بن کر نکلے، سر نیچے ہو، آنکھ زمین کی طرف ہو، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوئے چلے۔ یہ ڈی جے جو نعت ڈی جے کے ساتھ بجتا ہے، یہ بالکل نہ بجائے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ سائلنٹ نعت جو سننے میں دل میں چبھے اور مسرور پیدا ہو، ایسا نہیں کہ نعت جو پڑھ رہا ہے کلام، وہ کلام کیا ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آئے اور صرف ڈی جے کی آواز آئے۔ ڈھول تاشا تماشا یہ سب ہمارے اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ آپ ایک جائز کام کرنے کے لیے ناجائز و حرام کو شامل کریں گے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ جو ہمارے لیے ناجائز و حرام ہے وہ ناجائز و حرام ہی رہے گا۔ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں کیا سبق دیے، بانٹے، لوگوں کو کھلائے پلائے، اور اپنے چرتر، اپنے اخلاق سے بتا دے کہ ہم کس نبی کے غلام ہیں
ہم کس نبی کی امتی ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ ان کے زمانے میں طرح طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور ایمان افروز واقعہ، اس سے نصیحت بھی ہمیں ملتی ہے اور نصیحت پکڑنی چاہیے۔ آج کا جو واقعہ ہے بہت ہی دلچسپ ہے، نصیحت افروز ہے اور فرما بردار اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، آج کے واقعہ میں انشاءاللہ یہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے سماعت فرما لی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میدان تہ میں بھٹک گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، پتھر سے نہریں جاری فرما دیا، چشمے جاری ہو گیا جس سے پانی پیا کرتے تھے، بادل ان کے لیے سایہ ہو گیا، رات میں اس بادل سے روشنی ملتی تھی جس سے وہ اجالے میں کام کیا کرتے تھے۔ 40 سال تک وہ مقام تہ میدان تہ میں رہے، من و سلوہ کھا کھا کر وہ لوگ اب گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کیے، موسیٰ ہم دو ہی کھانا ملتا ہے، کیا تیرا خدا دو ہی کھانا دے سکتا ہے؟ ہمیں اور کھانا چاہیے، اور کیسا کھانا چاہیے؟ جو زمین سے اگتی ہے۔ وہ کھانا کیا ہے؟ پیاز، مونگ، گیہوں، دال، یہ تمام چیزیں ہمیں چاہیے، ساگ، یہ تمام چیزیں فریاد کی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں ریح بستی تھی، وہاں ریح بستی قریہ، اس کے اندر داخل ہو جا اور یہ تمام چیزیں تمہیں وہاں مل جائیں گی، لیکن جانا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، توبہ استغفار کرتے ہوئے جانا، چونکہ یہ بنی اسرائیل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بولتے تھے ان کو الٹ کرتے تھے۔ یہ توبہ استغفار کرتے ہوئے نہیں داخل ہوئے بلکہ سورین کے بل داخل ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب داخل کیا، طاعون کی بیماری لایا اور اس میں سے 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر توبہ استغفار کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں عرض کیے، اب ہم تیار ہیں اپنے ملک جانے کے لیے، ملک شام، وہاں حکومت مالکہ سے ہم لڑیں گے۔ اور یہ لوگ گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے فتح یاب ہو گئے۔ اب ملک شام میں جا کر کے، جو آج فلسطین ہے، اسرائیل ہے، یہ تمام ملک شام کے اندر تھا۔ ملک شام میں ایک واقعہ ہوا ان لوگ کے ساتھ۔ ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس کے وارث کوئی نہیں، ایک بھتیجا تھا، وہ وراثت پانے کے لیے اپنے چچا کو جان سے مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد دوسرے قبیلے میں جا کر اس لاش کو رکھا اور صبح خود شور و غوغا کرنے لگا کہ میرے چچا نہیں ہے، میرے چچا نہیں ہے، کسی کو اس نے مار دیا، کسی نے ہلاکت کر دیا۔ تو اس زمانے میں جس قبیلے کے پاس لاش ملتی تھی اسے کے اوپر شک شبہ کرتے تھے کہ یہی لوگ مارے ہیں۔ اب یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بنی اسرائیل میں جو بھتیجا مارا تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کہ موسیٰ کسی نے میرے چچا کو مار دیا، آپ بتائیں فلاں قبیلے کے پاس یہ لاش ملی ہے۔ وہ قبیلے والے آ گئے، تمام لوگ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بولے موسیٰ آپ بتائیے اس کا قاتل کون ہے؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ماننے والے تھے، لیکن دریافت کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ آپ بتائیے اس کا قاتل کون ہے؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ بتا دیتے کہ اس کا قاتل فلاں ہے تو وہ لوگ نہیں مانتے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب قدیر معاملہ بہت پیچیدہ ہے، کچھ حل نکالا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ انہیں کہو کہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کی کوئی
جسم سے ذبح کرنے کے بعد گوشت کے لتھڑے سے مردے کو مارے تو مردہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے قتل کون کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 61 سے لے کر 73 74 75 پڑھتے جائیں، آپ کو پورے تفسیر یہ سورہ بقرہ کی بنے گی۔ اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے۔ بقر مینس گائے، سورہ بقرہ۔ یہ بات ختم ہو جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیے گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے لتھڑے سے مردے کو مارو، مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور بتائے گا کہ کون میرا قاتل ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، گوشت کے لتھڑے میں اختلاف یہ ہے کہ کہیں آیا زبان سے مارو، کہیں آیا ہے ران سے مارو، اور کہیں آیا ہے دم سے مارو۔ یعنی گوشت کے کسی بھی حصے، گائے کے کسی بھی حصے کے لتھڑا لو اور مردے کو مارو تو زندہ ہو جائے گا۔ عام سی بات تھی، بنی اسرائیل کوئی گائے پکڑتے، لاتے، ذبح کرتے اور اس کے گوشت کے لتھڑے سے مار دیتے، مردہ زندہ ہو جاتا، بتا دیتا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل تھے، بال پہ کھال ادھیڑنے والے، ہر چیز میں سوال و جواب کرتے تھے، ہر چیز میں بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ ایک گائے لاؤ ذبح کرو، لیکن وہ لوگ اس بات میں نہیں مانے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ رب سے دعا کرو، بتائے کیسی گائے ہونی چاہیے، کیسی گائے ہونی چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا، رب فرماتا ہے وہ نہ زیادہ بڈھی ہو نہ زیادہ بچہ ہو، درمیانی قسم کا گائے ہو، وہ درمیانی قسم۔ اچھا یہ موسیٰ یہ بتا دیجیے اس کا کلر کیسا ہو، کس رنگ کی گائے ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، وائٹ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ پیلی کلر کی گائے ہو جو دیکھنے میں آنکھوں کو چندیا دے۔ آج بھی دیکھیے ٹیگ وغیرہ لگائے جاتے ہیں سڑکوں میں یا گاڑیوں میں تو پیلا کلر کا، اس سے آنکھ کی کشش روشنی زیادہ پڑتی ہے پیلے کلر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو پیلے کلر کی ہو، پیلی گائے ہو جو دیکھنے میں سنہری لگے۔ بولے اور کچھ واضح کر کے بتائیے، بات سمجھ میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ اب ہم سمجھ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ وہ جوتی ہوئی گائے نہ ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو، نہ اس سے ہل چلایا ہو اور نہ اسے کوئی کام لیا گیا ہو، نہ پانی لایا گیا ہو، بے داغ ہو، بے عیب ہو۔ اب بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی، ہم لوگ ایسی گائے کو تلاش کریں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو سوال پہ سوال کرتے جاتے اور قیامت تک وہ لوگ سوال ہی میں الجھتے رہتے، لیکن انہیں گائے کے بارے میں معلوم نہ ہوتا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا انشاءاللہ اب ہم پہنچ جائیں گے گائے تک، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دماغ سے سوال کرنا ختم کر دیا، ورنہ وہ لوگ قیامت تک سوال کرتے رہتے۔ اس لیے اولیاء کرام صفحہ عظام کہتے ہیں کہ علماء کرام کے دربار پہ بیٹھو تو زیادہ سوال نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں آ گئے۔ جو کام ہے وہ کام لو، زیادہ سوال مت کرو ورنہ سوال میں الجھتے جاؤ گے، جس طریقے سے بنی اسرائیل الجھتے گئے۔ اب یہ گائے ڈھونڈنے چالو کیے، یہ گائے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب آئیے اس گائے کس کے پاس تھی ایسی گائے؟ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک آدمی رہتا تھا جو ضعیف العمر تھا، اس کا ایک بچہ نابالغ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی، گائے کا بچہ۔ جب مرغل قریب آ گیا مرنے کے بعد تو اس نے اس بچیا کو لیا جنگل میں جا کر کے جھاڑی کے پاس یہ کہا، رب قدیر یہ بچیا میں تیری امانت کرتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ اسے واپس کر دینا، یہ تیری امانت میں رکھتا ہوں۔ اور بچیا جنگل میں چھوڑ کر وہ شخص واپس آیا اور چند دنوں کے بعد دنیا سے کوچ کر گیا، یعنی مر گیا۔ یہ بچہ بڑا ہوا، بالغ ہو گیا، بہت خدمت گزار بچہ تھا۔ 3 حصے میں راتوں کو بانٹ رکھا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا تھا اور تیسرے حصے میں وہ سویا کرتا تھا۔ بہت خدمت گزار بچہ تھا،
ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، فرما بردار بچہ تھا۔ آج ہمارے نوجوان جو بچے ہیں وہ سنیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اور اسی کے بدلہ رب دیتا ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں۔ اور جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں نہ کہیں سے بہت نوازتا ہے، ان کے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ صبح اٹھتا تھا، جنگل جاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا بیچ کر کے، ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا تھا، ایک حصہ صدقہ کر دیتا تھا، اور ایک حصہ اپنے خرچے کے لیے رکھتا تھا۔ روزانہ ڈیلی کا اس کا یہ معمول تھا۔ رات ماں کی خدمت، عبادت، سونے میں گزارتا تھا، دن جنگل جاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا بیچ کر کے، جو پیسہ ملتا تھا ماں کو ایک حصہ دے دیتا تھا، ایک حصہ صدقہ کر دیتا تھا، اور ایک حصہ اپنی جان کے لیے رکھتا تھا، یعنی اپنے لیے خرچہ کرتا تھا۔ اس کی ماں بولی، بیٹا تم چھوٹے تھے، تمہارے باپ نے تمہارے لیے ایک بچیا جنگل میں اللہ کے پاس چھوڑ کر آیا ہے، اللہ کے امانت میں، تم جاؤ جھاڑی کے پاس رب سے اپنی بچیا مانگ کر لے آؤ۔ وہ بچہ گیا، وہ جھاڑی کے پاس کھڑا ہوا اور یوں کہا، ہے رب قدیر، اے حضرت ابراہیم و اسماعیل کا رب، میرے ابا نے جو بچیا امانت کے طور پہ تیرے حوالے کیا تھا، آج میں اسے لینے آیا ہوں۔ 3 مرتبہ آواز دیا بچیا کو، دوڑتے ہوئے بچہ اس کے سامنے آ گیا۔ اب وہ بچیا نہیں رہی، گائے بن گئی تھی۔ وہ لڑکا اس بچیا کو، اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر میں لایا۔ اس کی امی بولی، بیٹا اس گائے کو بازار میں بیچ آؤ۔ اس وقت 3 درہم میں گائے وغیرہ بکا کرتی تھی۔ اس کی ماں بولی 3 درہم میں بیچ دینا، لیکن جب گرہک آ جائے لینے والا تو اس وقت تک اس کے حوالے نہ کرنا جب تک مجھ سے مشورہ نہ لے لینا۔ وہ بچہ گیا اپنی گائے کو لے کر بازار میں، خریدار آئے، اس میں سے ایک بولا، اس کا کیا دام ہے؟ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ بولے 3 درہم ہے۔ تو بولے میں 6 درہم دیتا ہوں، یہ مجھے دے دو۔ تو بچہ بولا میں اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہوں، پھر یہ بچیا یہ گائے آپ کے حوالہ کروں گا۔ جو خریدار تھا بولا، ماں سے کیا اب تم مشورہ کرو گے؟ 3 کے بجائے میں 6 دے رہا ہوں، بچیا میرے حوالے کرو، درہم تم لو، گھر جا۔ اتنا فرما بردار وہ بچہ تھا۔ آج کے دور ہوتا، بولا 3 کے بدلہ 6 مل رہا ہے، فوراً وہ اپنا مال دے دیتا اور پیسہ لے کے گھر واپس آ جاتا۔ لیکن اس بچے سے نصیحت سیکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازنا ہوتا تو آزمائش کرتا ہے۔ گھر آیا اپنی امی کے پاس اور کہنے لگا، کسٹمر آیا ہے، خریدار ہے، وہ 6 درہم دے رہا ہے۔ اس کی امی بولی، جا 6 درہم میں بیچ دینا، لیکن اس وقت تک گائے اس کے حوالے مت کرنا جب تک یہ کہنا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں گا پھر دوں گا یہ گائے۔ واپس گیا، گرہک وہی تھا۔ بولا کیا بات ہوئی؟ بولے میری امی نے بولی 6 درہم میں گائے دے دو۔ تو جو کسٹمر تھا وہ بولا لے لو 6 درہم میں۔ بولا نہیں، میں اپنی امی سے پوچھ لیتا ہوں کہ اب گائے دوں یا نہیں دوں۔ تو جو گرہک تھا خریدار وہ کہنے لگا 6 نہیں بلکہ تم 12 لے لو، 12 درہم لے لو، لیکن یہ گائے مجھے دے دو، 12 درہم لے لو۔ وہ بچہ کہنے لگا اس وقت تک میں یہ گائے تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب تک میں اپنی امی سے مشورہ نہیں کر لوں گا، جب تک اپنی ماں کے پاس پوچھ نہ لوں جا کر کے۔ واپس اپنی ماں کے پاس آیا، کہنے لگا ایسا ایسا، وہ 12 درہم دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ان کی ماں بھی پہنچے ہوئے ہنستی تھی، کہنے لگی بیٹا وہ کوئی کسٹمر، کوئی گرہک نہیں، وہ فرشتہ ہے، تمہاری آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ تم میری بات کو مانتے ہو یا ٹھکرا دیتے ہو۔ تو اب ان سے یہ پوچھنا کہ یہ گائے میں کب بیچوں، جا کر اس سے یہ پوچھنا کہ یہ گائے میں کب بیچوں۔ وہ بچہ گیا بازار پہ، وہ گرہک سے کہنے لگا آپ یہ بتائیں، میری امی یہ پوچھتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس گائے کو میں کب بیچوں گا، کب اسے فروخت کروں گا۔ تو کہنے لگے سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم تمہارے پاس آئے گی اور اس گائے کی قیمت اتنا بولنا کہ اس گائے کی کھال کے اوپر سونا بھر کے دے، سب سے قیمتی گائے۔ آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک اتنی قیمتی گائے نہ کسی کو ملا ہے، نہ کوئی بیچا ہے، نہ کوئی خریدا ہے۔ کھال بھر کر سونا، سمجھ رہے نا
کہ ان سے کہنا کہ یہ گائے اس شرط میں دوں گا جب کھال بھر کے تم سونا دو گے۔ یہ فرما برداری کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل ڈھونڈ رہے تھے گائے کو، ایسی گائے کیسی ہو، درمیانی قد کی ہو، نہ جوتی ہو، نہ عیبدار ہو، سنہری کلر کا ہو، پیلا کلر کا ہو۔ پورے قبیلے میں، پورے شام میں ڈھونڈتے رہے، ایسی گائے اسے نہیں ملی۔ بعد میں پتہ چلا فلاں لڑکے پاس یہ گائے ہے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، بولے یہ گائے میرے حوالے کر دو۔ بولے ایک شرط میں یہ گائے دوں گا، اس پہ قیمت یہ ہے کہ اس کے کھال بھر کر کے سونا چاہیے ہمیں، پورا کھال بھر کر کے۔ ان لوگوں نے اس بات کو مان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، گئے گائے کو ذبح کیے۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے دم سے اس مردے کو مارے، اس کے دم سے اس مردے کو مارے۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ میرا بھتیجا مجھے قتل کیا ہے، میری دولت کی وجہ سے میرا بھتیجا مجھے قتل کیا ہے۔ اور اتنا بول کر کے وہ پھر انتقال کر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بول دیتے کہ فلاں شخص اس کے بھتیجے نے قتل کیا، تو آپ یہ بتائیے وہ لوگ مانتے؟ ہرگز نہیں مانتے۔ لیکن اتنا واقعہ کہ کیسی گائے ہو، کیا ہو، نہیں ہو، پورے تفصیل کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں، اس لیے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ ادھر یہ بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار، ماں کا خدمت گزار، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گائے کے کھال بھر کر کے سونا عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو عبادت گزار ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ذلیل نہیں کرتا، اسے کہیں سے نہ کہیں سے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے آج کے نوجوان بچے جو پڑھ رہے، جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو فرما برداری نہیں، ماں باپ کو سنتے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک طرف ماں بیٹھی ہو اور ایک طرف باپ بیٹھا ہو، اور ماں بلائے باپ بھی بلائے تو تم پہلے ماں کے پاس جاؤ، پھر ماں بلائے باپ بلائے تو پہلے ماں کے پاس جاؤ، پھر ماں بلائے باپ بلائے تب تم باپ کے پاس جاؤ۔ لیکن اپنے ماں باپ جب رہے تو اونچی آواز میں بات نہ کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ ماں تمہاری جنت ہے تو باپ جنت کے بیچ والا دروازہ ہے، باپ جنت کے بیچ والا دروازہ ہے، اور اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھلنا ضروری ہے، تو دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ کے باپ آپ سے راضی ہوگا۔ جنت اس وقت ملے گی جب ماں آپ سے راضی ہوگی۔ اگر آپ کے ماں باپ راضی نہ ہوں اور آپ عبادت پہ عبادت کریں، صدقات پہ صدقات دیں، حج پہ حج کریں، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ قبول اس وقت ہوگی جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں۔ آج ماحول بہت خراب ہو چکا ہے۔ وہ بچہ دیکھو کیسا تھا، بنی اسرائیل کا، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گائے کی کھال بھر کے سونا عطا فرما دیا۔ آج ہم پریشان ہیں دولت جمع کرنے کے لیے۔ دولت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے۔ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، نماز وقت میں نماز پڑھیں، دیکھیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا چیز عطا کر دے گا۔ رب سے امید رکھے، توکلت علی اللہ۔ یہ بنی اسرائیل تھے، حد سے زیادہ سوال کرتے تھے۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بولے اللہ فرما رہا ہے گائے لو ذبح کر لو، اور وہ لوگ یہ ذبح کر لیتے تو یہاں تک معاملہ نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز بھی تو عطا کرنی تھی۔ امانت اس بچے کا باپ نے رکھا تھا رب کی بارگاہ میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو ایسا عطا فرمایا کہ وہ بچہ مالا مال ہو گیا۔ وہ بچہ ایسا بچہ جو لکڑیاں جا کر کاٹا کرتا تھا، محنت کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کی وجہ سے اسے مالا مال کر دیا۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہم چھوڑتے ہیں باہر تو اسے اللہ کی امانت کر کر چھوڑ دیں، اللہ یہ تیری حفاظت میں ہے۔ اور بائک ہو، سائیکل ہو، یا کوئی چیز بھی ہو، عمل بتا دیتا ہوں، جب آپ باہر چھوڑیں یا گھر میں
आप जा रहे हो घर छोड़ करके, तो आयतल कुर्सी पढ़कर शहादत की उंगली में दम करे, इस उंगली में, और उसको घेरा दे दो। इंशाअल्लाह वो चीज़ कभी चोरी नहीं होगी। जिस चीज़ को ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दिया जाए, उस घर में कभी चोर नहीं आएगा। जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दिया जाए, आप बाहर बहुत से सामान छोड़ के चले आते हैं, छोड़ देते हैं, वो सामान वो चीज़ें चोरी हो जाती है, तो आप आयतल कुर्सी पढ़े और उसमें दम कर दे, इंशाअल्लाह वो चीज़ कभी चोरी नहीं होगी। लेकिन ये अमल उसी वक्त होगा जब आप नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज ज़रूरी है, बग़ैर नमाज के कोई अमल नहीं है। अब नमाज नहीं पढ़ेंगे और बोलेंगे हम किसी के ऊपर दम कर दें, दुआ कर दें, यार ये दुआ हमारी कबूल हो जाए, या हम नमाज नहीं पढ़ेंगे किसी के लिए हम दम करें, बुखार चला जाए, उसकी परेशानियां दूर हो जाए, उस वक्त तक उसकी परेशानियां दूर नहीं होगी, या अपनी परेशानियां दूर नहीं होगी जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज अहम इबादत में से एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा, और किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं होगा। पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, और हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। वो बच्चा बनी इसराइल का 3 हिस्से में बांट चुका था अपनी रातों को। से पहर नमाज इबादत में गुजारता था, एक पहर माँ के खिदमत में गुजारता था, और एक पहर सोने में गुजारता था। इबादत और माँ की खिदमत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसा नवाजा, और बनी इसराइल के लोगों में वह सवालात डाल दिया, ताकि ये लोग उस गाय को पूछते पूछते वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ अल्लाह को नवाजना था। तो हमें चाहिए कि हम इबादत करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों पे चलें, ना कि उसके ख़िलाफ़ काम करें। आज परेशानियां हमारे अंदर घिरी हुई है, हम परेशान हाल हैं। अभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जुलूस निकालेंगे, देखिए कितना लोग बाइक पे राइडिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे। ये हमारा इस्लाम नहीं है, ढोल तमाशा हमारा मज़हब नहीं है। आप निकाले अल्हम्दुलिल्लाह, जुलूस में जाए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। आप ये मान लें कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक कम से कम 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़े एक आदमी, 1.25 लाख। अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ जिस दिन हो, सुबह सादिक के वक्त उठे, आका अलैहिस्सलाम आप बेहतरीन कपड़ा पहने, नहाए, उस वक्त बेहतरीन कपड़ा पहने, अत्र लगाए, सुरमा लगाए, और आका अलैहिस्सलाम के ऊपर सलात व सलाम भेजे, और जो 1.25 लाख दुरूद आप पढ़ चुके होंगे उसे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर बख्श दे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अच्छी तरीके से आका अलैहिस्सलाम की मिलाद मनाने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। और वो लड़का बनी इसराइल का जो माँ की खिदमत करता था, अल्लाह तबारक व तआला उसके नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप हज़रात सभी लोग अच्छे से खड़े हो जाएं और कंधे से कंधा मिला लें। नीचे और ऊपर सभी लोग खड़े हो जाएं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं।